الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کچھ ایسے روحانی امراض کے بارے میں شعور دیتا ہے کہ جو دلوں میں موجود ہوتے ہیں اور انسان کے دل کے اندر جو اس کی روحانی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے بڑے نقصان کا باعث ہوتے ہیں، اور جب دل کے اندر وہ چیزیں پوری طرح جڑ پکڑنے لگتی ہیں تو انسان کے جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں، اس کا جو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے اور اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس پر بھی اس کے وہ روحانی مسائل اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہی نہیں، پھر اگر وہ مسائل اسی طرح برقرار رہیں تو وہ جو نیکی کے کام انسان کرتا ہے، اپنی زندگی میں خیر جمع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو کر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہو کر وہ دین کے رستے پہ چلتا ہے، تو اگر اس کی روحانیت میں بگاڑ ہو تو وہ چیزیں اس کو وہاں بھی تکلیف کا باعث بنتی ہیں اور اس کے نیک اعمال پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ جو بہت بڑی روحانی بیماری ہے اور بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، وہ ہے حب جاہ کا مسئلہ، یعنی شہرت کی خواہش، عزت کی خواہش۔ لوگ میری تعریف کریں، میں لوگوں میں جانا پہچانا جاؤں، لوگ میرا ذکر کریں، جگہ جگہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ شخص باعث مبارکباد ہے جس کی زیادہ شہرت نہیں ہے۔ وہ تو تنہائی میں بیٹھ کے آرام سے اپنے رب کریم کو یاد کر لے گا۔ تو ایک بڑی بیماری دل کی، شہرت حاصل کرنے کی بیماری، اپنا آپ بتانے کی بیماری، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا ظاہر کرنے کی بیماری، یہ اتنا تکلیف دہ امر ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سی دوڑ لگا دی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علم دیا وہ بھی چاہتا ہے کہ اب میری شہرت ہو جائے، الا ماشاءاللہ۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے، کسی شعبے میں مہارت دی ہے، تو اس کو اس مہارت کے ساتھ شہرت بھی چاہیے۔ اللہ نے پیسہ عطا کیا ہے اپنے فضل سے، تو بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے وہ اسے شہرت کا باعث بنانا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیکی کا کام کرنے کے شوقین لوگ، ویلفیئر کا کام کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں شہرت کی بھی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی دو نیتیں ہیں، اس کے دو ارادے ہیں، وہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رضا الہی کی نیت ہی سرے سے موجود نہیں ہے، رضا الہی بھی چاہتا ہے اور ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے لوگوں میں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ حضور فرمانے لگے، اسے اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ رب چونکہ وحدہ لا شریک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، تمہارا معبود، تو وہ فقط اسی عمل کو پسند کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو یہ جو شہرت کی طلب ہے، یہ جو ہوس ہے، یہ جو ہرس ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا تو خواہش پیدا کر لینا کہ میری تعریف ہو، کہا جائے۔ ہاں،
ایک بات ہے، ایک شخص چاہتا نہیں ہے لیکن اللہ اس کی شہرت کر دیتا ہے، تو یہ مالک کا فضل ہے۔ اس کی طلب نہیں تھی، خواہش نہیں تھی۔ آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کتنی شہرت ملی دنیا میں، خلفائے راشدین کو کتنی شہرت ملی، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ کو کتنی شہرت ملی۔ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے لیے اہتمام فضل کر دے، ان پر کرم ہو جائے، وہ بات الگ ہے، لیکن اپنی خواہش پیدا کرنا اور ہمہ وقت اس طلب اور تڑپ میں رہنا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا نظام کر دے کہ ہم مشہور ہو جائیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اہل یہود کہ یہ عادت قرآن مجید نے بیان کی، ان کا طریقہ بیان کیا اور فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، فرمایا ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ ایسا کام بما لم یفعلوا جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اس پر بھی چاہتے ہیں ان کی تعریف ہو۔ جو اہل نہیں ہے جس چیز کے، اس پر بھی وہ تعریف چاہتے ہیں۔ جو ہنر، جو فن، جو خوبی ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اس پر بھی تعریف مانگتے ہیں جو کام انہوں نے کیا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، یہ ہمارے ملک میں آپ کبھی نظر دوڑا کے دیکھیں تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کام انہوں نے کیا ہی نہیں۔ پیسہ قوم کا لگ گیا، محنت کسی نے کی، اور تختی لگانے کی باری آئی تو ہر شخص اپنا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو میرے کھاتے میں ڈال دو۔ اہل یہود کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ وہ جو نہیں کیا، بے کیے پر بھی تعریف کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ رکھا جائے گا، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب کے مستحق ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کریں، یعنی اس کی تعریف کریں، البتہ جسے اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا یہ تو برا ہونے کی علامت ہے کہ لوگ تیری تعریفیں کرتے پھریں، وہ جو تو چاہتا تھا، اگر تو چاہتا تھا، اس کی شرح میں شارحین نے لکھا اگر تو چاہتا تھا میری تعریف ہو تو پھر یہ تیرے برا ہونے کی علامت ہو گئی تیری تعریف۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ اپنے اعمال لے کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو رب فرمائے گا ان سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، میرے پاس تو تمہارے اس عمل کا اجر موجود ہے جو تم نے میرے لیے کیا تھا، جاؤ جا کے ان سے اجر لو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو، اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ جانیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو۔ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، خاموشی اختیار کرو، اس طرح کہ تم محفوظ رہو گے۔ نیک لوگ تم سے خوش ہو جائیں گے اور بدکار تم سے ناخوش ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ کام کرو، ان کو اپنی زندگی کے اندر طے کرو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو الحسن محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ 20 سال تک رہا ہوں، میں نے نہ انہیں صرف فرائض اور واجبات ہی ادا کرتے دیکھا ہے، وہ فرض نماز پڑھتے، واجبات ادا کرتے اور وہ اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ 20 سال کے بعد سمجھ آئی کہ یہ وہ شخص ہے جو گھنٹوں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو گھنٹوں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتا ہے، حضور علیہ السلام پر درود و سلام عرض کرتا ہے، لیکن 20 سالوں میں نے انہیں جتنی بھی عبادت کرتے دیکھا، چھپ کے کرتے دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو فرمانے لگے جس کے لیے کرتا ہوں وہ دیکھتا ہے، جس کی رضا کے لیے کرتا ہوں وہ آشنا ہے، اور میرے عمل سے بھی آشنا ہے اور میرے دل کی کیفیت سے بھی آشنا ہے۔ یہ جو شہرت کی خواہش ہے، آپ یقین کریں
جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے تو وہ تو بہت سارے ایسے کام بھی نہیں کر پاتا جو اسے کرنے چاہیے، بہت سارے ایسے رشتے جہاں اس کا وقت دینا بڑا ضروری ہوتا ہے وہ دے نہیں پاتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو لوں، پر وہ تو رو بھی نہیں پاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ کبھی مجھے کوئی موقع ملے جہاں میں کوئی خیر کا کام کر لوں، کر نہیں پاتا۔ شہرت کی بلندیاں اور یہ عروج، یہ بہت سارے ایسے معاملات کرتا ہے جس سے انسان روحانی طور پر جو بہت مضبوط ہو سکتا ہے ہو نہیں پاتا۔ اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے۔ اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے۔ نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے۔ اللہ تبارک و تعالی شہرت کی بری خواہش سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔